موضوع اور وہ ہے کشمیر کا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ہٹ درمیاں برقرار ہیں۔ غاصب بھارت کی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی روکنے کی نئی چال، آپریشن آل آؤٹ 2.0 کے نام سے خطرناک منصوبہ تیار کر لیا۔ 21 رہنماؤں کے ہٹ لسٹ تیار، شہداء کی میتیں بھی غائب کرنے کی تیاری۔ یعنی یہ ایک گھناؤنا چہرہ مزید سامنے آیا اور گھناؤنی چال چل دی ہے۔ بھارت مثلا موسٹلی ان کے ایسے ہی منصوبے ہوتے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے جو کشمیری ہیں وہ بھی بہت ساری قربانیاں دے رہے ہیں اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں جو عالمی برادری ہے نا، اس کی منافقت آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب پہلے برہان وانی کا واقعہ ہوا تھا اور آنکھوں میں بچوں کے گولیاں مار کے نابینا کر دیا گیا تھا، اور وہ سوشل میڈیا پہ کتنی، آپ مجھے دیکھیں اقوام متحدہ، جو اقوام متحدہ کہا جاتا ہے، وہ تو صرف اقوام متحدہ ہرگز نہیں ہے، وہ تو صرف ایک امریکہ کے ایجنڈے کے لیے، چند مغربی ممالک کے لیے۔ اس کو کبھی بھی مقبوضہ کشمیر نظر آیا؟ اس کو کبھی بھی کوئی اسلامی کنٹری نظر آیا ہے؟ کبھی کوئی اسلامی ملک نظر آیا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کو کبھی کہیں شام میں معذور بچے اور اس طرح کی چیزیں کبھی نظر آئیں؟ کسی مسلمان کا خون اقوام متحدہ کو کبھی نظر آیا ہے؟ آج وہ مقبوضہ کشمیر کے کہہ رہے ہیں جی لاشیں بھی نہیں دی جائیں گی اور اس طرح سے شہید کر دیا جائے گا۔ کشمیری تو بڑے عرصے سے شہید ہو رہے ہیں، بہت ٹائم سے شہید ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ اندھا کیوں ہے؟ نظر کیوں نہیں آ رہا اس کو؟ نہیں، وہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں یا اقوام متحدہ جو بھی ہے، لیکن کہیں کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ ہماری کہیں سفارتی کمزوری ہے؟ ہماری تو خارجہ پالیسی بہت ناکام ہے۔ پچھلی گورنمنٹ نے ایک بڑا کارنامہ کیا کہ آپ کا خارجہ وزیر نہیں رکھا، یعنی کہ آپ یہ بتائیں کہ خارجہ پالیسی آپ کی کیا ہے؟ آپ کا وزیر خارجہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ یعنی اگر دیکھا جائے تو اتنے بڑے ایشو کو اگر آپ اجاگر نہیں کر پائے تو وہ کسی حد تک آپ کی بھی کمزوری ہے۔ بہت زیادہ آپ مجھے بتائیں، وزیر خارجہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے محسوس ہی، مطلب یہ ایک یعنی پوری دنیا میں آپ کیسے اس ایشو کو ریز ریز کریں گے؟ آپ نے سفارتی تعلقات ختم ہو گئے دنیا کے ساتھ، آپ نے جو جا کے بنانے تھے، وزیر خارجہ نے جا کے بنانے تھے، جو ان کی ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایک پوری ورکنگ ہوتی ہے، یعنی پالیسیز کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہا، ورکنگ ہی نہیں ہو رہی، کنسپٹ پالیسی کی کیا بنے گی؟ تو اس حالت میں جب آپ اپنے ایشو کو ریز ہی نہیں کر پاتے تو پھر کسی حد تک باقی تنظیموں یا اقوام متحدہ پہ تو آپ اتنا گلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ سے تھوڑی ویک رہی تھی، لیکن پچھلی گورنمنٹ نے تو کمال کر دیا، اس نے تو وزیر خارجہ ہی ختم کر دیا۔ لیکن باقی بھی تو سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں بہت بری حالت ہے، بہت عرصہ کرفیو نافذ رہتا ہے اور موسٹلی کرفیو میں ہی وہ لوگ رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری انہوں نے یوں کہہ لیں کہ مشکلات دیکھیں، ذرائع آمد و رفت، ذرائع نقل و حمل، اس کے علاوہ روزمرہ زندگی کے معاملات جو ہیں وہاں پہ بہت مشکل ہیں، پیلٹ گنز کا استعمال، محروم یوں کہنے بینائی سے محرومی، بہت سارے ایسے مسائل کا انہیں سامنا رہا، لیکن اس کے باوجود کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور بھارت سٹل ہٹ درمی پہ اترا ہوا ہے۔ اچھا، بھارت کو سٹرونگ بھی ہم نے کیا ہے۔ صحیح، میری بات سنیں، آپ کے فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے کیا ہیں؟ چیئرمین۔ ان کا بیان کبھی آیا؟ نہیں، ان کی ایکٹیو رول ابھی تک، مائی گاڈ، ابھی تک کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے جو پچھلا ٹائم گزارا ہے، اتنا پیریڈ، آپ مجھے بتائیں ان کا کوئی ایک پرزور بیان انڈیا کے اگینسٹ، کشمیریوں کے حق میں کوئی انہوں نے مجھے ایک بتا دیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ بلکہ ایک افسوسناک خبر ہے کہ یہ جو محمد بن سلمان صاحب جو ہیں، ان کا اور یو اے ای کا، ان کے لوگوں کا ملنا، میں نے اس سے نیتنیاہو سے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، اور قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے جو نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک نشانی ایسی ہے، ایک تو انہوں نے مندر جو بنایا ہے جی، وہ کہا کہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ عرب لوگ جو ہیں بت پرستی کی طرف دوبارہ سے مائل نہ ہو جائیں۔ تو اب عرب سرزمین کے اندر آپ کو وہ اتنا شاندار قسم کا مندر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ اپنے آپ کو آزاد خیال دکھانا چاہتے ہیں، اور خود بیٹی ان کی جو بھاگ رہی ہے مسلسل، دو دفعہ تو بھاگ چکی ہے، بغاوت کر رہی ہے ان کے طریقہ کار سے۔ تو اب یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے ان کا، اور
اب یہ مل رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ صاحب وہ یمن کے معاملے میں اور ایران کے معاملے میں یہ جو فارمولہ ہے یہ انہوں نے اسرائیلیوں نے 1983 میں بنایا تھا. 1992 میں ہمیں پتہ لگا تھا. جب ہم نے پتہ لگا تھا تو اس میں ہمیں پتہ اس طرح سے لگا تھا کہ جنرل مرزا اسلم بیگ کا ایک ادارہ ہے فرینڈ، جو کہ ایک زمانے کے اندر بہت بڑا متحرک تھنک ٹینک تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر ایک ہم مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں اور تم اس کا انتظام کر دو. تو میں نے انتظام کر دیا تھا. تو اس میں جاوید جبار تھے اور مرزا اسلم بیگ تھے. تو اس میں یہ بات ہوئی. مرزا اسلم بیگ نے اپنی جو تقریر میں کہا کہ صاحب یہ مسلمان، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مسلمان میں نے جو جیسے ہمارے ہاں شیعہ سنی کی لڑائی ہوتی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ جو رضویہ کالونی میں اور اس میں جو لڑائی ہوتی تھی وہ زمین کی لڑائی تھی. وہ اصل میں وہ کوئی مسئلے کی لڑائی نہیں تھی، وہ قبضے کی لڑائی تھی کہ صاحب یہ زمین ہماری یہ آپ کی ہے. جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا اس کے بعد سے ایک دن لڑائی نہیں ہوئی ہے. تو یہ ایک اچھی بات تھی کہ بھئی اگر یہ لڑائی اس کی وجہ سے تھی تو وہ ختم ہو گئی. تو اب وہاں وہ اس نے کہا کہ اب یہ لڑانا چاہتے ہیں شیعہ ملک اور سنی ملک کو، اور عراق کو بڑھانا چاہتے ہیں بڑا شیعہ ملک. یہ 92 میں طے ہو گیا ہے. وہ اب صورتحال منظرنامہ بنایا جا رہا ہے کہ شیعہ ملک اور سنی ممالک کے درمیان میں جنگ کروائی جائے. یہ جس سے کہ مسلمانوں کو زیادہ تباہی ہوگی. اگر دو مسلمان ممالک لڑیں گے تو وہ اچھا نہیں ہوگا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ جو یہاں سے گیا ہوا ہے کمانڈر ان چیف ہمارا، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. وہ ہمیں سمجھتے ہیں، ہم خیر کی امید رکھتے ہیں اس سے، کیونکہ اس نے بہت سے کام اچھے کیے ہیں. تو ہمیں یقین ہے کہ وہ اس کے پارٹ نہیں بنیں گے. حکمت عملی اچھی بناتے ہیں وہ. ہاں، وہ اپنا پارٹ یعنی اس میں نہیں شامل ہوں گے اس قسم کے گیم میں جس میں کہ مسلمانوں کا خون بہے. ہاں، مسئلے کی اس میں نہیں شامل ہوں گے. آئی ہوپ کہ ان کے 3 سال ویسے بھی پورے ہونے والے ہیں یا نہیں. نہیں، ابھی تو ٹائم ہے. ابھی ٹائم ہے. تو بہرحال تو وہ اپنا کوئی بہانہ کر کے آ سکتے ہیں. ٹانگ میں تکلیف ہو سکتی ہے ان کے، تو کوئی نہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے. وہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ اس کو ان کو حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ خود سعودی عرب کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اللہ سے ڈریں، ان کی بھی بربادی ہے. اللہ سے ڈریں. بھائی جنگ کا کوئی مسئلے کا حل ہی نہیں ہے. جنگ جو ہے سے باز رہنا چاہیے. جو پہلے پالیسی تھی، میں نے سلطان بن عبدالعزیز کے جتنے بھی بیٹے آئے ان سب کی پالیسی تھی کہ سب سے پیار کرتے تھے. جو طریقہ آپ کا کانسپریسی چلتی رہتی تھی، لیکن وہ لڑائی نہیں کرتے تھے. وہ سب کو پیسے سے مناتے تھے. مثال کے طور پر جیسے ملک ریاض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض جو ہے نباز ہے پوری قوم کا. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ واحد آدمی ہے جس کو پاکستان کے ہر مسئلے کا پتہ ہے اور ہر آدمی کا وہ بندوبست کرتے ہیں. مثال کے طور پر عام آدمی اگر ہے تو جو بھوکا ہے اس کے لیے دسترخوان ہوا اس کے لیے حاضر کر دیتا ہے. اگر کوئی بھوکا صحافی ہے تو اس کو پلاٹ دے دیتا ہے، چاہے وہ کتنے لیول کا آدمی ہو. اگر وہ کوئی بے گھر سیاستدان ہے تو اسے گھر بنا کے دے دیتا ہے. زرداری صاحب بے گھر تھے جیسے ایسے ہی. اگر کوئی بیکار سیاستدان ہے تو اس کو کاریں اور جہاز دے دیتا ہے. اور اگر وہ کوئی نیک و پرہیزگار ہے تو اس کو حج اور عمرے کے لیے بھیج دیتا ہے. اور اگر کوئی بدکار ہے تو اسے لندن کا ٹکٹ دے دیتا ہے. تو اب ایسا ہے. اور زیادہ کوئی مذہبی ہے تو اس کے لیے مسجد بنا دیتا ہے. تو بس ایسا آدمی ہے. تو یہ لوگ بھی یہی کرتے تھے پہلے. اب انہوں نے یہ چھوڑ کر جنگ پہ آمادہ ہو گئے. جنگ تو یہ ان کی ساری معیشت کو ختم کر دے گا. یہ جو محمد بن سلمان دانشور ہے نا، ان کے لیے وجہ سے مسائل کھڑے ہوں گے. جوان آدمی ہیں دانشور، تو ابھی اس لیول پر تو وہ ابھی کبھی زندگی کے کسی حصے پہ نہیں پہنچے گا. اس لیے کہ دانشوری ایسے نہیں آتی ہے. دانشوری کو میں تو بہت زیادہ سوچ و بچار کی ضرورت ہوتی ہے. ہر بات کو میں آپ کو مشورہ کرنا ہوتا ہے. اور جنگ سے دوری ہوتی ہے، وہ تو آپ کی ان بلٹ ہوتی ہے، اللہ تک کی طرف سے ہوتی ہے. تو آپ نے تو آتے کے ساتھ ہی مار دھاڑ شروع کر دی ہے اپنے لوگوں کے اندر. تو اور وہ آپ نے اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. جیسے ہمارے یہاں ہوا تھا، ایم کیو ایم آئی تھی کہ ہم لوگ جو تہذیب یافتہ تھے، ہم پھر کانا لنگڑا ہمارا لیڈر ہو گیا. تو ایسے ہی وہاں پر ہو گیا ہے کہ آپ نے وہ سارا نظام بگاڑ دیا. جو میں نے سنیما ہاؤس ہے، آج سب سے بڑا دن تھا وہاں. وہ آج خواتین کو جو ہے آج اجازت ملی ہے تو وہ کار چلاتی ہوئی رات 12 بجے کے بعد. ان کو رات 12 بجے تک کی پابندی تھی نا. نہیں، وہ اٹھ گئی نا. وہ
وہ آج ایک شہزادی نے کار چلاتے ہوئے لڑکیاں جو ہیں وہاں پر گزری ہیں، ہمیں دیکھا ابھی تصویر، آپ نے اس کو پک نہیں کیا؟ خوش ہوئی ہوں جی. ہاں اچھا ٹھیک ہے میرے صاحب، بات ختم ہوا. جی. عزیز